سمجھے 10 سال ہو گئے ہم اس چیز کے پیچھے گھوم رہے. نادرا جاتے تھے, وہ یہاں وہاں ہمیں بگاتے تھے. صوفیہ، جب انٹرویو پبلش نہیں ہوا تھا، بڑے افسرز نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے نادرا کے سٹاف کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ اور پھر جب آپ اس کو سے اوپر پہلے سے آرڈرز آئے ان کے، تو پھر نادرا کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ بات نہیں سنتے تھے میری پوری نا, میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. بس بولتے تھے آپ چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, یہ بلاک یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں بنے گا آپ کا کبھی. لیکن اب جب میں گئی تو انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ خود کوآپریٹ بلایا کیا. انہوں نے بہت آپ کو؟ جی, مجھے خود بلایا انہوں نے, کال پہ بلایا انہوں نے, کوآپریٹ کیا میرے ساتھ, اتنے اچھے طریقے سے بات کی, مجھے یقین نہیں تھا. السلام علیکم ناظرین، میں باسط ملک ہوں. آپ ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں. اس وقت تصویر کے دوسری سائڈ ہمارے ساتھ صوفیہ کراچی سے موجود ہیں. کسی کے شناختی کارڈ بلاک ہیں تو کسی کے بلاک ہو رہے ہیں تو کسی کے شناختی کارڈ بن نہیں رہے. تو اس حوالے سے ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی. پھر اس کے بعد صوفیہ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ان کا شناختی کارڈ کیوں نہیں بنا، کیا وجوہات ہیں. یہ اسٹوڈنٹ تھی، یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی تھی، اور کسی حوالے سے بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی شناختی کارڈ نہ بننے کی وجہ سے. اور ان کی جو والدہ تھیں، ان کا تعلق ان کی والدہ نہیں بلکہ ان کی جو نانی تھی وہ بنگال سے پاکستان آئی تھی، اور پھر ان کی والدہ نے یہاں پاکستان میں شادی کی، اور ان کی والدہ کے پاس شناختی کارڈ موجود تھا، ان کے والد کے پاس شناختی کارڈ موجود تھا. یہ اپنی پراپرٹی کراچی کے اندر رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی والدہ کے جو بچے تھے، یعنی صوفیہ اور ان کے جو بہن بھائی ہیں، ان کے شناختی کارڈ نہیں بن رہے تھے. تو صوفیہ کی بڑی بہنوں نے تو ہار مان لی کہ ہمارے شناختی کارڈ نہیں بن رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نہیں بناتے. لیکن صوفیہ نے ہار نہیں مانی، اور صوفیہ نے سوشل میڈیا کے تھرو ہم سے رابطہ کیا. اور پھر صوفیہ کی کہانی ہم نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے نادرا کے سامنے رکھی، اور پھر نادرا نے اس پہ بڑا ایک اچھا پازیٹیو رسپانس دیا، اور صوفیہ کی ڈیٹیل لی، اور پھر صوفیہ سے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا صوفیہ کو. پھر اس کے بعد آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ صوفیہ کا شناختی کارڈ بن چکا ہے، اور صوفیہ کی وساطت سے اس کی فیملی کا بھی، اب باقی ممبرز جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کا بھی شناختی کارڈ بننے جا رہا ہے. تو ہم کہانی جو ہے وہ صوفیہ سے ہی سننے کی کوشش کرتے ہیں. صوفیہ، آپ مجھے بتائیں کہ کب سے آپ کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا تھا، اور کتنی آپ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا تھا آپ کو شناختی کارڈ بنانے میں؟ جی سر, السلام علیکم. سر, میں نے تو 5 سال مطلب ویٹ کیا, بہت اسٹرگل کیے SNIC کے پیچھے, اور اس سے پیچھے بھی جا کے میری مما نے بھی بہت زیادہ. سمجھے 10 سال ہو گئے ہم اس چیز کے پیچھے گھوم رہے. نادرا جاتے تھے, وہ یہاں وہاں ہمیں بگاتے تھے. ہم جاتے تھے ہر جگہ, ایک دن میں 5-6 آفس ہم جاتے تھے. تو بہت محنت کی اس چیز کے پیچھے. پھر بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا آپ کو. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے ٹک ٹاک پہ, تو میں نے بولا, میں نے ہار تو نہیں مانی تھی لیکن میں تھک گئی تھی. میں نے بولا اب میں ان سے بات کر کے دیکھتی ہوں, کیا پتہ بن جائے. پھر میں نے آپ سے بات کی, لیکن تب بھی مجھے تھا کہ میرا بنے گا, کسی بھی طریقے سے مجھے بنانا ہے. یقین تو تھا؟ میں نے آپ سے بات کی. جی, یقین تھا مجھے. اچھا میں نے آپ صوفیہ. سے بات کی. جی جی. جی جی, آپ بولے. صوفیہ، جب آپ نے ہم سے بات کی، پھر ہم نے آپ کی سٹوری جو ہے وہ نادرا تک پہنچائی. پھر اس میں نادرا کا بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے کہ نادرا نے ہم سے آپ کی ڈیٹیل لی، پھر اس نے ریچ آؤٹ کیا. نادرا نے کیسے آپ کو اپروچ کیا، کہاں کے افسر نے آپ سے رابطہ کیا، اور پھر نادرا نے وہ سلسلہ کیسے شروع کیا آپ کے لیے؟ جی, جب میں نے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے دوسرے دن ہی مجھے رپلائی کیا تھا. تو اس کے 3-4 دن بعد مجھے نادرا سے کال آئی تھی, وہاں کے کوئی سر تھے. تو ایک سر کا نام مجھے یاد ہے, ذیشان اکرم ہے آئی تھنک ان کا نام. جی. اور 2 سر تھے, انہوں نے بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, بہت پولائٹلی مجھ سے ساری میری پرابلم کو سنا. انہوں نے بہت اچھے سے میرا کام کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھے جس آزمائش میں پڑھی تھی, وہ مجھے نہیں یقین کہ اتنے جلدی مطلب سالو ہو گیا, اچھا بہت جلدی سالو ہو گیا. صوفیہ، جب انٹرویو پبلش نہیں ہوا تھا، بڑے افسرز نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے نادرا کے سٹاف کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا؟ اور پھر جب آپ اس کو سے اوپر پہلے سے آرڈرز آئے ان کے، تو پھر نادرا کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ پہلے تو ایسا تھا جیسے میں ذلیل ہو رہی تھی, مجھے ایسا لگ رہا تھا. مطلب یہاں بات نہیں سنتے تھے میری پوری نا, میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں. بس بولتے تھے آپ چلے جاؤ, وہاں چلے جاؤ, یہ بلاک یہ ہوگا وہ ہوگا, نہیں بنے گا آپ کا کبھی. لیکن اب جب میں گئی تو انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ خود کوآپریٹ بلایا کیا. انہوں نے بہت آپ کو؟ جی, مجھے خود بلایا انہوں نے, کال پہ بلایا انہوں نے, کوآپریٹ کیا میرے ساتھ, اتنے اچھے طریقے سے بات کی, مجھے یقین نہیں تھا کیسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا. مطلب مجھے یقین نہیں تھا ان کے اوپر. جی. اچھا صوفیہ، چونکہ کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں ظاہر شناختی کارڈ بننے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی چلا جائے. اب چونکہ آپ پاکستانی تھیں، پاکستانی ہیں، آپ کی والدہ پاکستانی تھی، ان کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی تھی، آپ کے والد صاحب کے پاس تھی،
تو جب آپ نادرا گئیں تو نادرا نے آپ سے کیا کیا دستاویزات، کیا کیا ڈاکومنٹس مانگے، کیا کیا ریکوائرمنٹ انہوں نے مانگی جو آپ نے پوری کی، پھر اس کے بعد آپ کا شناختی کارڈ بن گیا؟ میرے تو ددیال میں سب کا بنا ہوا تھا، تو ان کے تھرو میرا بننا ہے سارے ددیال میں. میں نے انہوں نے جو جو مجھ سے مانگے میں نے ان کیا کو کیا دیا. مانگا سی این انہوں آئی نے سی آپ سے؟ وغیرہ انہوں نے مجھ سے سی این آئی سی کی کاپیز مانگی تھی، اور بس یہی سی این آئی سی انہوں نے مجھ سے مانگا. نہیں، اور گارنٹی کے جیسے طور پہ کس کس کو انہوں نے بلایا اور ویریفیکیشن کے لیے؟ انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے 2 وٹنس، مطلب میرے پھپھو اور میرے چاچا کو رکھا. ٹھیک ہے. 2 انہوں نے وٹنس رکھے میرے، اور باقی میرے انہوں نے لیے سرٹیفکیٹ میٹرک کے، سیکنڈ ایئر کے. اور میری جو دادو تھی ان کا سی این آئی سی لیا. مطلب میرے ددیال میں سب کا ہے، تو اس کے تھرو میرا بنا. آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے تو نہیں دینے پڑے؟ نہیں، بالکل کتنی بھی نہیں. فیس آپ نے دی شناختی کارڈ کی؟ 750 آئی تھنک. نہیں 750 میں آپ کا شناختی کارڈ بن گیا؟ اس کے جی، علاوہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. آپ کا شناختی کارڈ کتنے دنوں بعد آپ کو مل گیا؟ مجھے یہ 30 دن بعد مل گئے تھے. ابھی آپ کے پاس ہے شناختی کارڈ؟ جی ابھی ہے ہم بیگ میں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ شناختی کارڈ آپ ہمیں دکھا دیں کہ آپ کا شناختی کارڈ بن گیا ہے. یہ رکھا ہوا ہے. جی، تو یہ صوفیہ کا شناختی کارڈ اس وقت موجود ہے. صوفیہ، مجھے صرف آپ سے ایک چیز جاننی ہے کہ آپ کی فیملی 10 سال مسلسل کوششیں کر رہی تھی اور شناختی کارڈ نہیں بن رہا تھا، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ یہ شناختی کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت. کیسا محسوس جی ہوا آپ کو؟ کیسا لگا آپ کی فیملی کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے باقی جو فیملی ممبران ہیں، کیسی خوشی محسوس ہوئی انہیں؟ مجھے تو بہت خوشی ہوئی. میں نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سب سے پہلے نفل نماز پڑھی ہے. باقی میری فیملی کے سارے فرد بہت خوش ہے، بہت خوشی. میں بتا نہیں سکتی کہ اتنی خوشی مجھے ہوئی ہے، میں بتا نہیں سکتی لفظوں میں. تو بہت ابھی خوشی ابھی ہوئی مجھے. ابھی آپ یونیورسٹی میں بھی جائیں گی؟ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں گی؟ آگے پڑھیں گی؟ انشاءاللہ میں ابھی جاب کے لیے میں اپلائی کر چکی ہوں. اور زبردست. جی ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی. تو جب کیونکہ میں ابھی شناختی کارڈ تھوڑی نہیں تھا تو آپ جاب کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتی تھیں؟ نہیں، مجھے جاب کے لیے آفر پہلے بھی آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ میرا سی این آئی سی مانگتے تھے. میں ہر چیز سے پیچھے ہو جاتی تھی. میری پڑھائی بھی اسی وجہ سے ضائع ہو گئی. میرے 3 سال ضائع ہو گئے، ورنہ میں ابھی یونیورسٹی میں ہوتی. بس اوکے. بہت اچھا مجھے انہوں نے صوفیہ فیس کیا ہے. تھوڑا سا مجھے آپ کی فیملی کے بارے میں جاننا ہے. ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ جیسی اور بھی ہماری مائیں بہنیں موجود ہیں. مقصد اس انٹرویو کا یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں. آپ اگر جینونلی پاکستانی ہیں، کسی فراڈ طریقے سے شناختی کارڈ نہیں بنانا چاہتے، تو نادرا جیسا بہترین ادارہ نہیں ہے پاکستان میں. اگر نادرا کی خامیاں ہیں تو نادرا کی اچھائیاں بھی اس وقت ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو، ایک سٹوری کے ذریعے، ایک ایگزامپل کے ذریعے. وٹنس ہیں آپ. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی فیملی کا تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا، پھر وہ کیسے آئیں، تھوڑا سٹوری اگر بتائیں ہمیں. میری جو مدر تھی وہ بنگال سے تھی، لیکن وہ پاکستان تو کافی سالوں سے آ چکی تھی. باقی ہم سارے بہن بھائی جو ہے یہی کہ ہم پیدائشی ہے. جو میرے بڑے بھائی ہوں گے وہ 35 سے اوپر ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کی عمر 37 ایئرز ہے. لگ بھگ اتنی ہے. ٹھیک ہے. تو اور میری مما بھی کافی سالوں سے ادھر ہے. اور میرے جو پاپا ہے وہ جیسے بنگالی ہے، وہ بھی بنگال سے ہے، لیکن ان کا یہ ہے کہ میرے ددیال میں سب کا ہے. وہ بہت پہلے پاکستان میں آئے تھے؟ جی پاکستانی ہے، مطلب بنگالی تو نہیں ہے، پاکستانی وہ رہتے تھے. اور ٹھیک ہے. ہماری تو پیدائش ہی یہی کی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں بھی تو ایسے بہت، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش تو ایک ہی تھے، تو وہ جی اب ان کی جو نسل ہے وہ بنگال سے ہے، لیکن وہ تھے پاکستانی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اب آپ کی جو دوسری سسٹرز اور برادرز ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے بھی شناختی کارڈ بن جائیں گے کیونکہ آپ کا بن گیا؟ جی بن جائیں گے. اب وہ مجھے بولے جلدی جلدی لے کے چلو مجھے بھی. نہیں، نادرا کو جب آپ نے بتایا کہ آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی بنا گیا تو انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ اور انہوں نے بولا بس آپ کا انگوٹھا چاہیے، سب کا بنے گا اب انشاءاللہ. اب صوفیہ کے پاس وہ پاور ہے کہ یہ انگوٹھا لگائیں گی اور ان کی بدولت ان کے باقی بہن بھائیوں کا بھی شناختی کارڈ بنے گا. ایسا ہی ہے؟ جی تو بالکل. آخر میں صوفیہ، نادرا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میں نادرا کو یہ میسج دینا چاہوں گی، جس طریقے سے انہوں نے کوآپریٹ کیا میرے ساتھ، اور بھی لوگ ایسے جو اس کارڈ کے لیے ترستے ہیں، ان کی جاب رک جاتی ہے، ان کی پڑھائی اور بھی بہت ایشوز ہوتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں وہ سب کے مسئلے کو سولو کرے. اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو
کچھ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آئے اور اپنی پرابلم کو ڈسکس کرے، تبھی جا کے کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اگر چپ رہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہونے کو آپ تو کو کچھ ہمت بھی ہو نہیں ہارنی سکتا ہے. چاہیے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بس ہمت سے کام لینا چاہیے. اور نادرا کو چاہیے، وہ ہر کسی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا سوشل میڈیا کا، لیکن نادرا کو چاہیے وہ ہر کسی کے مسئلے کو سالو کرے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہو یس، نہ ہو. میں بالکل. یہی بولنا چاہوں گی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بےچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بہت بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی میں نے دیکھا ہے نادرا میں، یہاں سے وہاں، مجھے تو ان کو بہت زیادہ رحم آتا ہے، ایسا آتا ہے، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں نادرا ان کو دیکھے، ان کے بھی مسئلوں کو سالو کرے. تو جی صوفیہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ صوفیہ موجود تھیں، جو گزشتہ 10 سالوں سے اس کی فیملی جو ہے شناختی کارڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ان کے شناختی کارڈ نہیں بن پا رہے تھے. پھر انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم پہ ریچ آؤٹ کیا، پھر ہم نے ان کی آواز اٹھائی، نادرا تک پہنچائی، پھر نادرا نے اپنا بڑا مثبت کردار ادا کیا. نادرا نے اس کو جو ہے وہ پازیٹیولی لیا، پھر اس کی ڈیٹیل لی صوفیہ کی، صوفیہ کی فیملی کی. پھر جب یہ جینونلی یہ پاکستانی تھی تو پھر ان کے مسئلے کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے ایک ریسپیکٹ فل انداز میں ان کے مسئلے کو سالو کیا گیا، اور ان کو شناختی کارڈ جو ہے وہ بنا کے دیے گئے. تو یہ نادرا کی پازیٹیو سٹوری تھی. ہم نے نادرا کے حوالے سے بہت ساری تنقید کی، لوگوں کو انٹرویوز کیے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اسی طرح سے. لیکن جہاں نادرا اپنا اچھا رول پلے کرے گا تو وہاں یہ پازیٹیو سٹوری بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. مقصد یہی تھا. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.